بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم انتساب الانسان الى غیر ابیہ وتولیہ الى غیر موالیہ۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادعى الى غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، متفق عليه۔ وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤوه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، متفق عليه۔ كلمات المعاني الفاظ ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، أخفره أي نقض عهده، الصرف التوبة وقيل الحيلة، العدل الفداء۔ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم۔ انتہا اليوم۔ ترجمہ و تشریح۔ انسان کا اپنے باپ یا اپنے دادا، اپنے خاندان یا آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونے کی حرمت کا بیان۔ اس کی وضاحت یوں ہے، کوئی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے، اپنے دادا کے علاوہ کسی اور کو اپنا دادا کہے، حقیقی دادا، اور اپنے باپ کی طرف نسبت چھوڑ دے۔ اسی طرح کوئی کسی کا غلام ہے اور اس کا ایک خاص مالک ہے، اپنے آقا کے خلاف اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا آقا تسلیم کرے، یہ دونوں کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ ابھی چند احادیث اس ذیل میں آئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کی، اپنے آپ کو نسبت کیا، اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اب یہ بتائیے ایسا کیوں ہوگا؟ اپنا باپ ہوتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا باپ کیوں بنائے گا؟ کوئی دنیاوی اغراض ہوں گا، یا کوئی اس کو اپنا باپ کہنے کے بجائے بچپن سے ہی اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، اور جب ہوش ہوا تو وہ کسی اور کو باپ کہتا ہے، اور اپنے والد کو، اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ماں، اور کسی اور کو اپنی ماں اور اپنا باپ کہہ رہا ہے، تو یہ شکل ہو سکتی ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ اپنے باپ داداؤں سے تعلقات اعراض نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے باپ دادا سے اعراض کیا گویا اس نے کفر کیا، یعنی اس مقام کو، اس کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا۔
تیسری روایت کی طرف چلتا ہوں. اس سے پہلے میں چوتھی روایت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف انتساب کیا، نسبت کی، اور اس کو معلوم ہے، تو گویا وہ شخص جو ہے کفر کیا. اور اسی طرح جس نے دعویٰ کیا اس طرح کا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جس نے کسی شخص کو کافر کا کہ پکارا یا اللہ کا دشمن کا کہ پکارا اور وہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اسی پر لوٹ کے آئے گا. ایک روایت باقی رہ جاتی ہے جو ذرا لمبی ہے، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. حضرت یزید بن شریک بن طارق فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر بیٹھے ہوئے فرماتے ہوئے سنا. یہ فرما رہے تھے کہ قسم خدا کی میرے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی تلاوت کیا جائے، جس کو پڑھا جائے سوائے اس کتاب کے، یعنی قرآن کے، اور سوائے اس صحیفے کے، جو ان کے پاس کچھ صحیفے تھے اس کو کھولا لوگوں کے سامنے، تو اس میں اونٹ کے دانت ملے، اور اس میں جراحت کے یعنی سرجری کے کاٹ کوٹ کرنے کا کچھ اعلیٰ ٹولز ملا. تو دو چیز یہ ہوئی. اور تیسری کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ عیر سے لے کر سور تک پورے کے پورے حرم ہیں. مدینہ کو بھی حرم کہتے ہیں نا، جیسے مکہ کو حرم کہتے ہیں، تو مدینہ کو بھی حرم کہتے ہیں. تو اس کا ایریا ہے، اس ایریا کو کہتے ہیں عیر سے سور تک مدینہ کو حرم کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں وہ مقام تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ عیر سے سور تک ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی. اور فرمایا کہ جس نے مدینہ میں کوئی بدعت کا کام کیا یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا، تو اس کے اوپر اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور سارے انسان کی لعنت ہے. یعنی مدینہ میں بدعتی کام کرنا، اہل بدعت کو ٹھکانہ دینا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کے بھی، لوگوں کی بھی، سارے لوگوں کی لعنت ان کے اوپر ہوگی. اور قیامت تک نہ اس کا عملی عبادت نہ الفاظ کی عبادت کوئی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بہت بڑا ہے، بہت خطرناک یہ بات ہے. آگے چلتے ہیں اور کچھ باقی اس میں کہ ذمۃ المسلمین واحد، مسلمانوں کے جو وعدہ وعید ہے یہ سب ایک ہے. چاہے مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، وہ جو وعدہ ہے یا ایگریمنٹ ہے یہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں کسی کو استثناء نہیں. اور جس نے کسی مسلمان سے کوئی کانٹریکٹ، ایگریمنٹ اور وعدہ وعید، عہد و پیمان کیا اور اس کو توڑ دیا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسان کی لعنت ہے، اور قیامت تک اس کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. یہ دو بات گزری. تیسری بات ہے اس میں لکھا ہوا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف انتساب کیا یا اپنے مالک کے علاوہ کسی اور دوسرے کو مالک کہا، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتے کی لعنت اور سارے انسان کی لعنت ہوگی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. یہ حدیث لمبی حدیث ہے، اس میں ذرا تفصیل سے جائزہ لئیے، بہت سی بات آئی ہے. حضرت یہ تو سب سے بڑی بات ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اور جس کی طرف رجوع کیا جائے. جب بھی رجوع کیا جائے تو قرآن شریف. انسان کے طرف، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی آخری حل ہے. اور دوسری بات، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، اس میں چند چیزیں نکلی، تو اس کی تفصیل یہاں بیان کی. تو دو چیز تو جو ہے اونٹ کے دانت تھے، اور دوسرا کیا ہے، کچھ اور ٹولز تھے جراحت کے، مثلا چھری رہا ہوگا، چاقو رہا ہوگا، اس طرح کے اس زمانے کے. اس کے علاوہ یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. اس حدیث میں یہاں پر جو اس حدیث کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور دوسرے کو باپ کہا
یا دوسرے اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان سے انتساب کیا تو اس کے اوپر اللہ کے، فرشتوں کے، سارے انسان کے لعنت ہے، قیامت تک اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور باتیں تو میں نے چھوڑ دی، 2-3 بات اور ہیں جو پہلے میں نے بتایا، اس کو ریپیٹ نہیں کیا۔ وہ کیا تھا کہ مدینہ کے بارے میں، کہ مدینہ عیر سے ثور تک یہ حرم ہے، اس میں کوئی بدعت کا کام کرے گا یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تو اللہ اور فرشتے اور سارے انسان اس پر لعنت کریں گے، قیامت تک اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ مسلمانوں کے عہد و پیمان ایک ہی ہے، چاہے بڑا کرے چھوٹا کرے، سب کا بڑا بڑا ہے، توڑنے کا حق کسی نے کو نہیں ہے۔ اگر کوئی توڑ دے تو اس کا وہی حال ہوگا کہ فرشتے، سارے انسان، اللہ تعالیٰ سب کے سب قیامت تک اس کے اوپر لعن طعن کرے گا اور اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہی خلاصہ اس حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔